السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن ام کلثوم بنت عقبہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق علیہ۔ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، دو مومنوں کے درمیان میں جب لڑائی پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ کا سہارا بھی لے تو اسے جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، وہ ادھر جا کر کے کہے کہ وہ آپ کے بارے میں خیر کہتا تھا، یہ آپ کے بارے میں سچ کہتا تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اسلامی بھائی ہے، تو ایسے ہی ایک مومنہ مسلمہ عورت دوسری مسلمہ عورت کی بہن ہے۔ مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آپس میں ایک دوسرے بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بعض اوقات خونی رشتے سے بھی زیادہ اہمیت دینی اور اسلامی رشتے کی ہوا کرتی ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ فسق و فجور ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر کبھی شیطان مسلمانوں کے درمیان میں، ایمان والوں کے درمیان میں داخل ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں غلط فہمیوں کو پیدا کر دے، یا کوئی سبب یا کوئی وجہ اگر آ جائے تو اس کی وجہ سے اگر مومن لڑ لے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے بعد فوراً جیسا ہی غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ایک مومن دوسرے مومن سے سلام کرے، ملاقات کرے، خیر خیریت دریافت کرے، پیار اور محبت اور الفت کے ساتھ میں ملا ہوا رہے۔ اگر معاشرے کے اندر دو مسلمان بھائی آپس میں کسی وجہ سے لڑ لیے ہیں، بحث کر لیے، تکرار ہو گئی ہے، وہ دونوں آپس میں ملے جھلے نہیں ہیں، ان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، غصہ زیادہ بڑھ گیا، نفرتیں آ گئی ہیں، تو ایسی صورت میں دوسرا جو مسلمان بھائی ہوتا ہے اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے درمیان میں صلح کرائے، دونوں کی بھی باتوں کو برابر سن لیا جائے، عدل اور انصاف کے ساتھ میں دونوں کے درمیان فیصلہ کرے، دونوں کو ملا کر کے چھوڑے۔ لیکن آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کی فکر کوئی نہیں کرتا ہے، بلکہ اچھے تعلقات رکھنے والے لوگوں کے درمیان میں لڑائی پیدا کر کے آگ کو اور تھوڑا بھڑکا کر کے دشمن پیدا کر دیتے ہیں، آپس میں مسلمان بھائیوں کو نفرتیں کرنے والا بنا دیتے ہیں اور لڑائیوں کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دونوں مسلمان بھائی آپس میں لڑ لیا جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو آپ ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ میں صلح کرائے۔ ان کو دو مومنوں کے درمیان میں صلح کرانا یہ بھی ایک اچھی نیکی ہے۔ ایک تو لڑنا نہیں چاہیے، اگر لڑائی ہو جائے تو لڑائی کو فوراً ختم کر دے، نفرتوں کو فوراً ختم کر دے، مل جل کر کے رہے۔ یہ دو کام اگر آپس میں نہیں کرتے ہیں تو تیسرا جو مسلمان بھائی ہوتا ہے اس کی یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ دونوں کو آپس میں ملا کر کے رکھے، دونوں کے درمیان میں آپس میں صلح کرائے اس کو، کیونکہ ایک دوسرے سے مل کر کے جب تک رہیں گے تب تک معاشرے کے اندر خیر رہے گا،
तब तक माशरे के अंदर भलाई रहेगी। जब तक आपस में मोमिनीन मोहब्बत करते हुए रहेंगे, अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होंगे और शैतान वहाँ से हट जाएगा। खुलासे कलाम ये है, एक तो मुसलमान होने की हैसियत से हमको हमारी ज़बान से, हमारी हरकतों से, हमारे इशारों से, हमारे कौन से भी फ़ेल से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देना, लड़ाई का बाइस बनने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हो जाए तो अफ़ दरगुज़र से मामला लेना, एक दूसरे को माफ़ करके छोड़ देना चाहिए। अगर कोई मोमिन ये दोनों काम नहीं करते हैं तो तीसरे मोमिन को चाहिए कि वो इस्लाह कराने की कोशिश करे, अगरचे कि उसे झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत ही क्यों ना पड़ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा झूठ बोलता हुआ फिरे, बल्कि लड़े हुए लोगों के दरमियान में मोहब्बत को पैदा करने के लिए एक के पास जाकर के कहे, आप उसको तो दुश्मन समझते हैं लेकिन वो आपके बारे में अच्छी बातें करता है, आपसे वो मोहब्बत करता है, तो ऐसे ही दूसरे के पास भी जाकर के मकसद हमारा दो लड़े हुए मुसलमानों के दरमियान में सुलह कराना है और उनके दिलों से नफ़रत को दूर करके मोहब्बतों को पैदा करना है। ये भी एक अच्छा काम है। लड़ाने के बजाय मोहब्बतों को पैदा करने की कोशिश करे, इस्लाह कराने की कोशिश करे, दोनों के दरमियान में सुलह कराए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको दुनिया फ़ानी में उल्फतों वाली, महब्बतों वाली ज़िंदगी बसर करने, दूसरों को भी इसकी तरफ तरग़ीब दिलाने, शैतान को हमारे दरमियान में दाखिल होने देने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।